السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم انگلش گریڈ 12 کی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا یونٹ 1 سیرت طیبہ اینڈ دا مسلم یوتھ، اس کی کمپریہنشن اینڈ گرامر ایکسرسائزز کریں گے اور یہ اس یونٹ کا پارٹ 3 ہوگا۔ تو لیٹس گو ٹورڈز دی کمپریہنشن کویسچنز۔ کمپریہنشن کویسچنز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ہاؤ واز دا یوتھ گیون اے گریٹ اسٹیم بائی دا بلوڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بیٹل آف احد، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں نوجوانوں کو کس طرح سے عزت دی تھی، کس طرح سے ان کا احترام کیا تھا، اسٹیم کیا تھا ان کا۔ تو دی آنسر ٹو دس کویسچن وڈ بی the youth and young age have been highly valued and given importance by Islam۔ اسلام ینگ ایج اور یوتھ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had a high respect for youths۔ نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رسپیکٹ رکھتے تھے۔ He صلی اللہ علیہ وسلم had a strong confidence in them۔ ان پہ بہت بھروسہ رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ On the occasion of the battle of Uhud, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم showing respect to their passion and enthusiasm۔ اور جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نوجوانوں کی جو پیشن اور انتھوزیازم ہے، جو ان کی توانائی ہے، جو جذبہ ہے، ان کا احترام کرتے ہوئے went against his own opinion regarding to fight against the enemy as they were in favor to fight them outside the city۔ اور وہ شہر سے باہر جا کے ان کے خلاف لڑے تھے، دشمن کے خلاف۔ تو کیونکہ جو نوجوان تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم شہر کے اندر نہیں لڑیں گے بلکہ باہر جا کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو دیٹس ہاؤ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم showed respect to these youngsters۔ After this we come to question number 2، narrate the hadith in which the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم resembles himself with the last break of the otherwise complete house of prophethood، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یعنی آخری نبی کے طور پہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یا جو انہوں نے فرمایا ہے اپنے بارے میں، یا ریزمبل کیا ہے اپنے آپ کو لاسٹ بریک کے ساتھ، یعنی کہ وہی آخری نبی ہے اور آخری اینٹ ہیں نبوت کے۔ تو دی آنسر ٹو دس کویسچن از ایز پر حدیث ان صحیح البخاری، the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has been declared is the last break of the otherwise complete and nicely built house of prophethood، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عمارت جس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ آخری بریک اینٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نبوت کے حوالے سے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم came with a message that was universal and perfect، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا وہ یونیورسل تھا، کائناتی تھا، پرفیکٹ تھا، بالکل مکمل تھا، covering all the aspects of human life، جس سے زندگی کے تمام جو پہلو ہیں وہ ڈھانپتے ہیں، مطلب وہ اس میں کور ہوتے ہیں۔ The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has perfected the building of prophethood، یعنی یہ جو نبوت کا جو بلڈنگ ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا ہے، وہ مکمل کر چکا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ As it is crystal clear in the Holy Quran in the sayings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ہولی قرآن ان قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احادیث ہیں نبوت کے حوالے سے، he is indeed the final messenger of Allah and no apostle, no prophet would be sent after him، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی اپوسل، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ The hadith is narrated by Imam al-Bukhari as hadith number 3342، 3342 نمبر یہ حدیث ہے۔ ان کتاب المناقب، یہ کتاب کا نام ہے، چیپٹر نمبر یا چیپٹر ہے خاتم النبیین۔ تو یہ کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے کہ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet of Allah۔ تو یہ آنسر ٹو the question number 2 ہے۔ After this we come to question number 3، how did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم spend his youth، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کیسے گزاری تھی، جوانی میں انہوں نے کس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کیے تھے۔ تو اس کا آنسر ہے کہ the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم spent a completely different life compared to other youngsters of his age، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرے نوجوان ہیں ان کے مقابلے میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ، ایک بہت ہی مختلف زندگی گزاری تھی۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way، جو آپ سبق میں پڑھ چکے ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی انتہائی اعلیٰ اور معزز طریقے سے، یعنی ڈگنیفائڈ معزز طریقے سے اور سبلائم اعلیٰ طریقے سے گزاری تھی۔ ایون بیفور his accession to the position of prophethood، ہی صلی اللہ علیہ وسلم never indulged himself in vices that were prevalent in those days، یعنی ابھی وہ نبوت کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے کہ
تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست زندگی یعنی کہ گناہوں سے پاک زندگی گزاری تھی. ڈیورنگ ہز یوتھ ہز نوبلٹی آف سول. پھر یہ آپ پڑھ چکے تھے کہ اس کی جو سول کی نوبلٹی ہے، روح کی جو پاکیزگی ہے، جو شرافت ہے، پیورٹی آف ہارٹ ہے، دل کی جو پاکیزگی ہے، اسٹرکٹ ایڈہرنس ٹو ٹروتھ اینڈ آنیسٹی، اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہونا. ارنڈ ہم دی ٹائٹلز آف الامین اینڈ صادق. تو ان وجوہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین اور صادق کے القابات ملے تھے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 کہ evaluate in brief the character of present day youth in the light of the teachings of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کی زندگی اور ان کے جو کریکٹر ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ان پہ ذرا روشنی ڈالیں، وہ بتائیں کہ کس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو اس کا آنسر ہے ٹوڈیز یوتھ آر اٹرلی اسٹرے فرام دا رائٹ پاتھ آف اسلام. کہ آج کل کے جو یوتھ ہے وہ اسلام کے راستے سے مکمل طور پہ بھٹکے ہوئے ہیں. دے اسپینڈ دیئر ڈیز اینڈ نائٹس ان یوزلیس ایکٹیویٹیز گوئنگ ان اے ڈائریکشن دیٹ از اگینسٹ اسلام اینڈ دا سنہ دا ویز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دن رات ایسے سرگرمیوں میں مصروف ہیں یا وہ اپنی زندگی یا اپنا وقت جو ہے وہ ایسی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں جو کہ اسلام کے بالکل مخالف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے سنہ ہے ان کے خلاف ہے. دے ڈو ناٹ آفر دیئر پریئرس، نمازیں نہیں پڑھتے. ڈو ناٹ ریسائٹ دا ہولی قرآن، قرآن شریف نہیں پڑھتے. اینڈ آر آلویز کنیکٹیڈ ٹو دیئر موبائل فونس، موبائل فونس کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. دے مس یوز موبائل فونس بائی واچنگ موویز، پلئنگ ویڈیو گیمز اینڈ چیٹنگ آل دا ٹائم. تو یہ ساری چیزیں موویز دیکھنا، پلئنگ ویڈیو گیمز کھیلنا اور پھر ہر وقت چیٹنگ میں مصروف رہنا، یعنی یوزلیس ایکٹیویٹیز میں ان کو یوز کرتے ہیں. ہینس ڈپرائیونگ دیم سیلوز آف دا مور پازیٹیو ایسپیکٹس آف موبائل فونس. اور یہ نہیں کہ موبائل فونس کا استعمال غلط ہے، بلکہ وہ پازیٹیولی یوز کیے جا سکتے ہیں، وہ اس طرح سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے ان سے. دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ گریٹ ایکسپیکٹیشنز آف دا یوتھ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم وانٹڈ دی ٹو بی ایکٹیو اینڈ انرجیٹک. وہ اپنی یوتھ کو ایکٹیو اور انرجیٹک دیکھنا چاہتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو ویسٹ دیئر ٹائم ان یوزلیس ایکٹیویٹیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جو ینگسٹرز ہیں وہ یوزلیس ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع کریں. بیکاز یوتھ از دا موسٹ امپورٹنٹ پیریڈ آف اینی ونس لائف. کیونکہ جو نوجوانی ہے یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں اہم پیریڈ ہوتا ہے، اہم مرحلہ ہوتا ہے. اینڈ دے ول بی دا بیک بون آف دا مسلم امہ. اور وہ مسلمان امت کی ایک بیک بون ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ نوجوان ہی مسلمان امت کی بیک بون ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، اور وہ آگے جا کر ریڑھ کی ہڈی بنیں گے مسلمانوں کے لیے، مسلم امت کے لیے. اس کے بعد کویسچن نمبر 5 وٹ سوشل ایکٹیویٹیز ڈیڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ ان ہز یوتھ. کہ جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے تھے یا کن قسم ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا تھا. پارٹیسپیٹ حصہ لینا، کس قسم کے جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا. تو لیٹس چیک دی آنسر ٹو دس کویسچن. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lived an active and meaningful life as youth. جوانی کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سرگرم اور بامانی زندگی گزاری تھی. At the very tender age of 12 یعنی 12 سال کی بہت کم عمری میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم took part in trade activities. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا. And accompanied his uncle ابو طالب، اور اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ گئے تھے on a business tour to Syria یعنی شام کی طرف گئے تھے ایک تجارتی سفر پر. When some energetic youth of Arab tribes came together to form a peace committee. اور دوسرا ان کی جو نوجوانی جو ایکٹیویٹیز ہیں، نوجوانی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انرجیٹک کچھ یوتھ جو ہے عرب ٹرائبس کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیس کمیٹی بنائی انڈر دا نیم آف دا حلف الفضل، اور حلف الفضل کے نام سے لیگ آف ورچیوز. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم became an active member of the committee. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے ایک سرگرم رکن بنے. He صلی اللہ علیہ وسلم played a vital role in preventing a serious conflict about placing حجر اسود the black stone. اور پھر وہ بھی واقعہ آپ کو یاد ہے کہ کس طرح حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھنے کا جو تنازعہ پیدا ہوا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ہوشیاری سے، دانشمندی سے اس کو حل کیا تھا. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی گزاری تھی. اس کے بعد کویسچن نمبر 6 وٹ ڈیڈ دا ہولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ ماڈسٹی، حیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے.
What is the importance of modesty in the life of youth? نوجوانوں کی زندگی میں حیا کا حیا کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، امپورٹنس کتنی زیادہ ہے؟ تو let's check the answer to this question. In his personal life, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was an embodiment of modesty and chastity. یعنی اپنی ذاتی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ تھے، ایک مثال تھے modesty اور chastity کی، یعنی کہ حیا اور پاکیزگی کی، نیکی کے. Emphasizing the same upon his followers، اور اپنے فالوورز کو بھی یہی تاکید دیتے تھے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں. He صلی اللہ علیہ وسلم did not let it go even in his very private life. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی، یعنی خاص جو اپنے ساتھ انسان جو ہے ایک بالکل ہی ذاتی زندگی ہوتی ہے تو اس میں بھی حیا کو جانے نہیں دیتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم declared حیا to be the integral part of faith، اور حیا کو ایک لازمی حصہ قرار دیا ہے ایمان کا. He صلی اللہ علیہ وسلم said as narrated by ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ if you do not feel ashamed، کہ اگر آپ میں شرم نہیں ہے، اگر آپ شرم محسوس نہیں کرتے، then do whatever you like، تو پھر آپ جو چاہیں کریں. A chaste, modest and civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of Prophet رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ایسا نوجوان جس میں پاکیزگی ہو، جس میں حیا ہو، جو مہذب ہو، تو ایسا ہی نوجوان جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے حوالے سے. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 7. Cite an instance from the text showing that the beloved Rasul صلی اللہ علیہ وسلم lead simple and austere life. کہ سبق سے کوئی ایک مثال دیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سادہ اور سخت زندگی کو ترجیح دی تھی. The رسول صلی اللہ علیہ وسلم disliked vanity and ostentation، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکبر کو اور دکھلاوے کو پسند نہیں فرماتے تھے. And always adhere to simplicity and austerity، اور ہمیشہ سادگی اور عاجزی کو پسند کرتے تھے. اللہ Almighty had put before him keys to the treasures of this world، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے دنیا کی تمام جو خزانے ہیں ان کی چابیاں رکھی تھیں. But he صلی اللہ علیہ وسلم rejected it، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسترد کی، مطلب اس کو نہیں لیا. Preferring an extremely simple life، اور انتہائی سادہ زندگی کو ترجیح دی. Often for months no fire could be lighted in his house، اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کئی مہینوں تک ان کے گھر میں آگ نہیں لگتی تھی یا وہ آگ نہیں جلاتے تھے. Because of scantiness of means، کیونکہ کھانے پینے کو یا پکانے کو کچھ ہوتا نہیں تھا اس لیے. اس کمپریہنشن کا جو لاسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 8. What type of youth did the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وسلم want to see؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی جو یوتھ ہے، نوجوان ہے، وہ دیکھنا چاہتے تھے. ان کی خواہش کیا تھی کہ جو مسلمان نوجوان ہو وہ کس طرح وہ زندگی گزاریں. So the answer to this question is the Rasul sallallahu alaihi wasallam wanted to see an energetic, devoted, responsible, respectful, chaste and well-mannered youth. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی نوجوان جس طرح کے چاہتے تھے، جس طرح کی یوتھ وہ چاہتے تھے، وہ انرجیٹک ہوں، یعنی وہ توانا ہو، ڈیووٹیڈ ہو، لگن سے کام کرنے والے ہوں، رسپانسبل ہو، رسپیکٹفل ہو، چیسٹ ہو، یعنی پرہیزگار ہو، ویل مینرڈ اور خوش اخلاق ہو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم respected the youth، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ کی رسپیکٹ کرتے تھے، احترام ان کا کرتے تھے. because he knew that if they act positively، اگر وہ پازیٹیولی ایکٹ کریں گے، اگر وہ مثبت طریقے سے چلیں گے، they can be a huge asset not only for Islam but also for the whole world، کہ وہ نہ صرف اسلام کے لیے ایک ایسٹ ہوں گے، اثاثہ ہوں گے، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے اثاثہ بن سکتے ہیں، تو پوری دنیا کے لیے وہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں. So this was all about the comprehension questions. اب آتے ہیں ہم دوسرے گرامر کی طرف. اس کے بعد جو نیکسٹ ایکسرسائزز ہیں وہ فونیٹک ٹرانسکرپشنز کے بارے میں ہیں، کہ کس طرح ورڈز جو ہیں وہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں ڈکشنری میں، تو ان کی پروننسیشن آپ کس طرح سے کر سکتے ہو. تو پہلی جو لسٹ ہے وہ کانسننٹس کی دی گئی ہے، اور اس کے بعد جو لسٹ ہے وہ واولز کی بھی دی گئی ہے، اور اس میں لانگ واولز اور شارٹ واولز اور اس طرح ڈفتھونگز بھی ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفتھونگز وہ ہوتے ہیں جس میں ڈبل واول ساؤنڈ آتا ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ورڈز دیے گئے ہیں اور فونیٹک ٹرانسکرپشنز ہیں، اور اس کے جو میننگز ہیں، یعنی کہ جو اسپیلنگز ہیں وہ دوسری سائڈ پہ لکھے گئے ہیں.
اس طرح آرم ہے، ایئر ہے، آئی ہے، فیس، فوٹ، ہیئر، ہینڈ، ماؤتھ، نوز، شولڈر، اور پھر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں بیتھ روم میں، کام، اور اسی طرح شیمپو، نیل فائل، پرفیوم، ٹاول، شیور، اور اسی طرح سوپ، ہیئر ڈرائر، ٹوتھ پیسٹ اور اسپرے۔ تو یہ فونیٹک ٹرانسکرپشنز کی جو فل اسپیل ہیں وہ یہاں پہ دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لسٹ دی گئی ہے فونیٹک ٹرانسکرپشنز کی، اس کو دیکھتے ہیں۔ اس لسٹ کے مطابق جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہاؤس میں، یہ بیتھ روم لکھا گیا ہے لیکن اصل میں یہ ہاؤس ہوگا یا ہوم ہوگا۔ تو فلور، بیتھ روم، کچن، سیلر، اپ اسٹیئرس، اور سیلنگ، چمنی، اور روف، اسٹیئرس اور ایٹک۔ اسی طرح نمبرز جو دیے گئے ہیں 5، 1، 9، 3، 4، 8، 14 اور 15 اور 13۔ تو یہ ساری اس کی اسپیلنگس ہیں، ایک سائڈ پہ فونیٹک ٹرانسکرپشنس ہیں، دوسری سائڈ پہ اس کی اسپیلنگس ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لاسٹ ایکسرسائز کی طرف۔ یہ ورڈز جو اوپر دیے گئے ہیں، ان کی جو بریکٹس میں نیچے سینٹنس کے سامنے ورڈز ہیں، ان کی ہم نے یہاں پہ اپوزٹ لکھنی ہے۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان کی ہم نے فارم آف دا وربس جو ہیں وہ اکارڈنگلی یوز کرنے ہیں۔ جہاں پہ فرسٹ فارم آتا ہو تو فرسٹ یوز کرنا ہے، جہاں پہ سیکنڈ آتا ہو تو سیکنڈ یوز کرنے ہیں۔ تو پہلا جو ہے وہ کرائی ہے تو اس کا لاف ہوگا، لافٹ، ٹھیک ہے۔ ہی فیل تو یہاں پہ امپٹیڈ ہوگا۔ ڈونٹ یعنی کہ وہاں پہ ریممبر ہے تو یہاں پہ فورگیٹ اس کا آنسر ہوگا۔ فیل کا سکسیڈڈ ہوگا، اور اسی طرح 5 نمبر ہے ارائیو تو یہ لیو ہوگا۔ 6 نمبر ہے وی سیو تو وی اسپینڈ ٹو مچ منی، اسپینڈ اس کا ہوگا اپوزٹ۔ رائز کا یعنی یہاں پہ ریزن آئے گا تھرڈ فارم تو فالن اس کا تھرڈ فارم، فالن اپوزٹ ہوگا دا ڈالر ہیز فالن۔ اور یہاں پہ 8 نمبر ہے دا کار ہٹ ہے تو اس کا ہوگا مسڈ، ٹھیک ہے۔ اور 9 نمبر کا ہے پاس تو فیلڈ، اور 10 نمبر ہے ون تو یہاں پہ ہوگا لوز، اور 11 نمبر ہے ڈینائی تو اس کا ہوگا ایڈمیٹڈ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پیج نمبر 12 پہ، تو یہاں پہ بھی ورڈس ہیں لیکن 12 نمبر میں آپ ایک چیز نوٹ کریں، آئی وانٹیڈ ٹو ہر ٹو بیکم ممبر آف دا کمیٹی۔ تو یہاں پہ یہ جو پہلا والا ٹو ہے، آئی وانٹیڈ ٹو ہر، یہ اس طرح نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، آئی وانٹیڈ ہر ٹو بیکم اے ممبر۔ تو یہاں پہ یہ ٹو پہلا والا جو ہے اس کو آپ کراس کریں۔ ریجیکٹڈ اور پھر ایکسیپٹ کا ہے ریجیکٹڈ، اور 13 نمبر میں سینڈ کا ہے اپوزٹ ریسیوڈ، اور بورو کا ہے لینڈ، اور لرن کا ہے تھاٹ، صحیح فارم ہم نے ٹیچ کا لگانا ہے۔ الاو کا اپوزٹ ہے بینڈ، اور ٹائٹن کا اپوزٹ ہوگا لوزنڈ، لوز ہے تو یہاں پہ ہم صحیح فارم لگائیں گے۔ اٹیک کا ہے ڈیفینڈ، اور کریٹ کا ہے ڈسٹرائڈ، اور اسی طرح ریوارڈ ہے تو پنشڈ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایکسرسائز اختتام کو پہنچا، اور یہ یونٹ بھی انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ جو ہے یونٹ نمبر 2 وہ ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔